جس وقت جنگ بدر ہوئی اس وقت مسلمانوں کو فتح ہوئی، کفار کو شکست ہوئی اور مسلمانوں کے ہاتھ کچھ مال آیا، اس بارے میں سوال کیا گیا یا رسول اللہ کس کو زیادہ حق ہے، مہاجرین کو زیادہ حق ہے یا انصار کو زیادہ حق ہے اسے تقسیم کرنے کا، اور ان دونوں میں سے زیادہ لائق کون ہے جو اس کی کیا کرے، تقسیم کرے؟ تو اللہ نے سورت کی ابتدائی آیات ان کے سوال کے اوپر نازل کر دیں۔ رب نے فرمایا یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول، یہ اللہ کا حصہ ہے اور اللہ کا رسول اللہ کے حکم کے مطابق اسے کیا کرے گا، تقسیم کرے گا۔ نہ مہاجرین کو حق زیادہ ہے اور نہ انصار کو کیا ہے، حق زیادہ ہے۔ پھر اس انفال کی یہاں پہ کیا ہے، تفصیل ہے کہ اس نے کتنے حصے کرنے ہیں، پھر ان حصوں کا مصارف کون ہے، کن کے اوپر کیا کرنے ہیں، خرچ کرنے ہیں۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، جان لو کہ انما کہ جو کچھ غنیمتم بطور غنیمت حاصل ہو تم کو، من شیئن کوئی چیز بھی، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، تو وہ کیا ہے، اللہ کے لیے ہے اس کا 5واں حصہ۔ اس کے کتنے حصے کیے جائیں گے، 5 حصے کیے جائیں گے۔ پھر آگے مصارف بھی کتنے ہیں، 5 ہی ہیں، وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، وابن السبیل، یہ 5 مصارف ہیں اور 5 حصے بھی کتنے کرنے ہیں، 5 حصے کرنے ہیں۔ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، اس 5ویں حصے سے اللہ کا حصہ بھی ہے۔ بعد نے فرمایا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت وہ مال غنیمت آتا اس کے 5 حصے کرتے، وہ 5واں حصہ خرچ کہاں ہوگا جو اللہ کا حصہ ہے؟ تو بعد نے فرمایا کہ اس کے 5 حصے کرتے، مٹھی بھرتے اس کو خانہ کعبہ میں داخل کر دیتے۔ وہ کہاں خرچ ہوگا، خانہ کعبہ کے اندر، اس کی تعمیر کے اندر، اس کی اور جتنی بھی کیا ہیں ضروریات ہیں اس کے اندر کیا ہوگا، وہ خرچ ہوگا۔ پھر جو مال بچ جاتا پھر اس کے 5 حصے ہوتے، پھر 4 حصے تو مجاہدین اور غانمین کے لیے ہیں، اور جو 5واں حصہ ہے وہ ان مصارف کے اوپر کیا ہوگا، خرچ ہوگا۔ یا بعد نے فرمایا کہ یہاں پہ اللہ کا نام بطور تبرک استعمال کیا گیا۔ یا بعد نے فرمایا کہ جو اللہ کا حصہ ہے وہ حقیقت میں کس کا حصہ ہے، رسول اللہ کا حصہ ہے۔ وہ کیا ہے، رسول اللہ کا حصہ ہے۔ تو اس لیے رب تعالیٰ فرماتے ہیں جو اس کا 5واں حصہ ہے نا مال غنیمت کا، 5 حصے کیے، 4 حصے غانمین کے، مجاہدین کے، اور 5واں حصہ ہے اس کے رب نے فرمایا وَلِلرَّسُولِ، اس کا کیا ہے، اس 5ویں حصے میں سے کس کا حصہ بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ہے۔ وہ کہاں خرچ ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں پر، کہاں خرچ ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں پر۔ لیکن جس وقت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی یہ حصہ ساقط ہو گیا، یہ حصہ کیا ہو گیا، ساقط ہو گیا۔ نمبر تو وَلِذِي الْقُرْبَى، وَلِذِي الْقُرْبَى، اہل قرابت، رشتہ دار۔ اس سے کون رشتہ دار مراد ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار مراد ہیں، بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب کیا ہیں، اس سے مراد ہیں۔ خواہ وہ مالدار ہوں، خواہ وہ کیا ہوں، فقیر ہوں، تو اس 5ویں حصے میں سے ان کے اوپر بھی کیا کیا جائے گا، مال و خرچ کیا جائے گا۔ لیکن یہ حصہ بھی بعد میں کیا ہو گیا، ساقط ہو گیا، ختم ہو گیا۔ لیکن جو کیا تھے، فقیر تھے، بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب میں سے غنی ختم ہو گئے، جو فقیر تھے نا باقاعدہ طور پہ یہ کیا حصہ ہو گیا، ختم ہو گیا۔ لیکن جو کیا تھے، فقیر تھے، اب ان کے اوپر کیا کرنا ہے،
مال خرچ ہوگا، اس حصے میں سے کیا ان کا حصہ ہوگا، لیکن ان کو حصہ اس مال میں سے ملے گا جو فقیروں کے اوپر، جو فقیروں کا حصہ ہے نا، محتاجوں کا حصہ ہے، جو یتیموں کا حصہ ہے، اس حصے میں سے ان کو بھی دیا جائے گا جو کیا ہیں، فقیر ہیں۔ کیا ہیں؟ فقیر ہیں۔ پھر مقدم کس کو کیا جائے گا؟ ان کو مقدم کیا جائے گا، پہلے ان کو دیا جائے گا کہ جو کیا ہیں، دوسرے فقیر ہیں، محتاج ہیں، ان کو مقدم کیا جائے گا، تو ان کو اہل قرابت کو مقدم کیا جائے گا۔ ان کو پہلے دیا جائے گا، بعد میں ان کو دیا جائے گا۔ کیا؟ بعد میں ان کو دیا جائے گا۔ تو یہ باقاعدہ طور پہ حصہ کیا ہو گیا؟ ختم۔ اور رسول کا حصہ بھی وفات کے بعد ختم ہو چکا، اور بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب کا حصہ بھی کیا ہو چکا تھا؟ ختم ہو چکا تھا۔ جو فقیر تھے ان کو محتاجوں اور مسکینوں کے حصے میں سے ان کو دیا جائے گا، اور مقدم بھی ان کو کیا جائے گا، باقیوں کو بعد میں دیا جائے گا۔ والیتاما، یہ پانچویں حصے میں سے یتیموں کے اوپر بھی کیا کیا جائے گا؟ خرچ کیا جائے گا۔ یتیم کہتے کس کو ہیں؟ جس کا بچہ چھوٹا ہو، جو کیا ہے ابھی تک بالغ نہیں ہوا، تو وہ کیا ہے، اگر اس کا باپ فوت ہو گیا، وہ کیا ہے؟ یتیم ہے۔ وہ کیا ہے؟ یتیم ہے۔ جو بالغ ہیں وہ یتیم نہیں ہیں، وہ یتیم نہیں ہے۔ چھوٹا بچہ ہے، ابھی کیا ہے، جوانی کو نہیں پہنچا، بلوغت کو نہیں پہنچا، وہ کیا ہے؟ یتیم ہے۔ اس کو بھی کیا کیا جائے گا؟ حصہ دیا جائے گا۔ اگر وہ غنی ہے، مالدار ہے، تو پھر اس کو حصہ نہیں دیا جائے گا۔ اگر فقیر ہے تو تب اس کو کیا کیا جائے گا؟ حصہ دیا جائے گا۔ والمساکین، نمبر 4، جو محتاج ہیں، غریب ہیں، لاچار ہیں، ان کے اوپر بھی کیا کرنا ہے؟ یہ مال خرچ کرنا ہے۔ وابن السبیل، جو مسافر ہیں، تو کیا ہیں؟ مسافر ہیں۔ مسافروں کے اوپر بھی کیا کرنا ہے؟ مال خرچ کرنا ہے۔ اگرچہ ان کے گھروں میں مال پڑا ہے، مالدار ہیں، لیکن سفر میں گئے، ان کی جیب کٹ گئی، اب وہ کیا ہیں؟ لاچار ہیں، بے بس ہیں، تو اگر وہ کیا ہے، ان میں سے کیا اس کو کیا کیا جائے گا؟ خرچ کیا جائے گا۔ مسافر مجاہدین بھی ہیں، ان کے اوپر بھی یہ مال خرچ کیا جائے گا۔ جو طالب علم ہیں، ان کے اوپر جو اللہ کے راستے میں نکلے دین سیکھ رہے ہیں، ان کے اوپر بھی یہ مال کیا کیا جائے گا؟ خرچ کیا جائے گا۔ 5 حصے، اس 5واں حصہ کے 5 مصارف، پھر جو باقی 4 حصے بچ گئے وہ مجاہدین اور غانمین کے اوپر تقسیم کیا جائے گا۔ لیکن اس کے اندر بھی کیا، جو پیدل چل کے جائیں گے ان کو 1 حصہ ملے گا۔ ان کو کیا ملے گا؟ 1 حصہ ملے گا۔ جو سوار ہو کے جائیں گے ان کو 2 حصے ملیں گے، ایک ان کو اپنا، اور ایک ان کی سواری کا، ایک ان کی سواری کا۔ تو یہ 4 حصے بعد میں ان کے اوپر تقسیم کیے جائیں گے۔ ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم ایمان اللہ پر رکھتے ہو، تو اس کی تقسیم کیا ہے؟ یہ ہے۔ وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان، اور اس کتاب پر جو نازل کی ہم نے اپنے بندے پر، اس کتاب کے اوپر کیا رکھنا ہے؟ ایمان رکھنا ہے۔ انزلنا سے اللہ کی فتح اور کیا ہے؟ نصرت مراد ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ رب نے فرمایا اگر تمہارا اس کتاب کے اوپر ایمان ہے، تمہارا اس کتاب کے اوپر یقین ہے، ایمان رکھتے ہو، تو پھر اس بات کے اوپر بھی ایمان رکھو کہ جنگ بدر کے اندر تم کو جو فتح اور نصرت اور غلبہ عطا ہوا، وہ بھی آپ کو اللہ نے عطا کیا۔ کیا کیا؟ اللہ نے عطا کیا۔ یہ نہ کہنا کہ ہم تھے، میں نہ آئے، اللہ کو میں پسند نہیں ہے۔ اس لیے اس بات کے اوپر بھی کیا رکھو؟ ایمان رکھو۔ یوم الفرقان، اس سے مراد بدر کا دن ہے، وہ حق و باطل کے فیصلے کا دن، بدر کا دن مراد ہے، جس وقت مسلمان اور مشرکین کی آپس کی جنگ کیا ہوئی؟ جنگ ہوئی، مڈ بھیڑ ہوئی۔ تو رب نے فرمایا ایسا کیا کر دی؟ اس کے فیصلے کر دی حق و باطل کے درمیان، مسلمانوں کو غالب کر دیا اور کفار مشرکین کو کیا کر دیا؟ مغلوب کر دیا۔ یوم التقى الجمعان، جس وقت وہ آپس میں کیا تھی؟ باہم مقابل ہوئی، جمع ہوئی، لڑائی ہوئی ان کی۔ واللہ علی کل شیء قدیر،
اللہ ہر چیز کے اوپر کیا رکھتا ہے؟ قدرت رکھتا ہے، جو کرے کر سکتا ہے، چڑیوں سے باز مروا سکتا ہے۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، جب تم تھے کنارے پر، نزدیک کنارے پر۔ یہ وہ مقام ہے جہاں مسلمانوں کا پڑاؤ تھا، یہ مدینہ کے کیا ہے؟ قریب تھا، یا کیا تھا؟ مدینہ کے قریب تھا۔ وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَىٰ، اور وہ تھے دور والے کنارے پر۔ یہاں یہ وہ مقام ہے جہاں مشرکین کا کیا تھا؟ پڑاؤ تھا، تو یہ مدینہ سے کیا تھا؟ دور تھا۔ نمبر 3، وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، وہ جو ابو سفیان کا قافلہ آ رہا تھا نا، ابو سفیان کا قافلہ آ رہا تھا، رب نے فرمایا او مسلمانوں کے قافلے اور کفار کے قافلے کے کیا تھا؟ نیچے تھا۔ کیا تھا؟ نیچے والی پشت میں تھا۔ اور پھر کیا تھا؟ یہ جو قافلہ ابو سفیان کا تھا یہ کس کے قریب تھا؟ کفار کے لشکر کے کیا تھا؟ قریب تھا۔ جس وقت ان کی تعداد کیا ہو گئی؟ زیادہ ہو گئی، مسلمانوں کو تعداد کیا دکھائی؟ زیادہ نظر آئی۔ تو پھر کیا ہوا؟ رب نے فرمایا اس کے قریب ہونے کے باوجود، ان کی تعداد زیادہ ہونے کے باوجود بھی ہم نے مسلمانوں کو کیا کیا؟ غلبہ عطا کیا اور فتح عطا کی۔ پھر رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ تَوَاعَدتُّمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، اگر پتہ نہیں تھا نا، نہ مسلمانوں کو، اور نہ مسلمان تو نکلے تھے قافلے کی دگ و دو میں، اور کیا آ گیا آگے؟ ابو جہل آ گیا۔ کون آ گیا؟ ابو جہل آ گیا۔ یہ پتہ نہیں تھا دونوں قافلوں کو کیا ہو جائے گی، ہماری جنگ ہو جائے گی، اور کیا ہو جائے گا؟ یہ معاملہ ایسے ہو جائے گا۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ تَوَاعَدتُّمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، اگر تم جنگ کا باقاعدہ کیا کرتے؟ وقت مقرر کرتے، وعدہ کرتے، کیا کرتے؟ وعدہ کرتے، تو تم میں سے کوئی ایک بھی وہاں نہ پہنچ پاتا اپنے وقت مقرر کے اوپر۔ کیا کرتا؟ کوئی ایک ضرور کمی پیشی کرتا۔ وَلَٰكِن لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، لیکن اللہ نے جو کرنا تھا وہ رب نے کر کے دکھا دیا، وہ کر کے دکھا دیا۔ تو لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَن بَيِّنَةٍ، تاکہ ہلاک ہو جیسے ہلاک ہونا تھا عن بَيِّنَةٍ دلیل سے، وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَن بَيِّنَةٍ، اور زندہ رہے جیسے زندہ رہنا تھا دلیل سے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کفار، ہلاکہ سے مراد کیا ہیں؟ کفار ہیں، ایک قول۔ حیا سے مراد کیا ہیں؟ مسلمان ہیں۔ نمبر 2، ہلاکے سے مراد کیا ہے؟ ہلاکہ، اور حیا سے مراد کیا ہیں؟ مشرکین، اور کیا ہیں؟ کفار ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں جو ہلاک ہوئے، جو تباہ و برباد ہوئے، ان کو اس بات کا یقین تھا کہ اسلام بھی سچا ہے اور پیغمبر بھی کیا ہے؟ سچا ہے۔ اور وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَن بَيِّنَةٍ، جو زندہ رہے ان کو بھی اس بات کا یقین ہو گیا کہ پیغمبر اور اسلام کیا ہے؟ سچا ہے۔ کیا ہے؟ سچا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ ہر ایک کی سننے والا اور ہر ایک علاق کو جاننے والا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، انما کہ جو کچھ، غنمتم بطور غنیمت حاصل کرو تم، من شیئن کوئی چیز، فَأَنَّ لِلَّهِ تو اللہ کے لیے ہے، خُمُسَهُ اس کا 5واں حصہ، وَلِلرَّسُولِ اور رسول کے لیے، وَلِذِي الْقُرْبَىٰ اور رشتہ داروں کے لیے، وَالْيَتَامَىٰ اور یتیموں کے لیے، وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ اور مساکینوں اور مسافروں کے لیے، ان کنتم آمنتم باللہ اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر، وما انزلنا اور اس کتاب پر جو نازل کی ہم نے، علی عبدنا اپنے بندے پر، یوم الفرقان حق و باطل میں فیصلے کے دن، یوم التقى الجمعان
جس دن باغم مقابل ہوئے دو لشکر، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، جب تم تھے کنارے پر نزدیک کے، وہم بالعدوۃ القصویٰ، اور وہ تھے کنارے دور والے پر، والرکب اسفل منکم، اور قافلہ تھا نیچے کی طرف تم میں سے، ولو تواعدتم لاختلفتم فی المیعاد، اور اگر تم باہم وعدہ کرتے لڑائی کا، لاختلفتم تو اختلاف کرتے تم فی المیعاد میعاد میں، ولکن لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، لیکن پورا کرنا تھا اللہ کو ایک امر جو ہونا تھا، لیہلک من ہلک، تاکہ ہلاک ہو جیسے ہلاک ہونا تھا، ام بینۃ دلیل سے، ویحییٰ من احییٰ ام بینۃ، اور زندہ رہے جیسے زندہ رہنا تھا دلیل سے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، سمیع علیم، سننے والا جاننے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔